اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہشمند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء اکرام، حفاظ، ڈاکٹرز حضرات کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200 500 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، اس وقت میں ممبئی شہر میں ہوں اور اس وقت میں تھانے میں ہوں۔ یہیں سے میں آج آپ کو آواز کی شکل میں خبریں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ناظرین، اس وقت پہلی بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ ملک کی کئی ریاستوں میں بارش کا قہر جاری ہے۔ پنجاب، ہریانہ، چندی گڑھ، دلی اور راجستھان میں بھی بھاری بارش کی پیشن گوئی ہے۔ ہماچل کا حال تو یہ ہے کہ ہماچل میں بارش نے جو تباہی مچائی، گزشتہ کل سے سوشل میڈیا پر اس کی ساری ویڈیوز وائرل ہو رہی ہے۔ پلک جھپکتے ہی بڑی بڑی عمارتیں ندی میں سما گئی۔ 250 گھروں کو نقصان پہنچنے کی خبر ہے اور مرنے والوں کی تعداد 17 کے قریب ہو چکی ہے۔ عوام سے بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلنے کی اپیل حکومت کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ ہماچل میں ہو رہی موسلادھار بارش نے کوہرام مچا رکھا ہے۔ ریاست میں چاروں طرف تباہی کا منظر ہے۔ دل دہلا دینے والی تصویریں اور ویڈیو سامنے آ رہی ہے۔ کہیں پر پل بہ گئے ہیں تو کچھ علاقوں میں سیلاب جیسے حالات ہے۔ منالی میں بیاس ندی کے کنارے بنی ایک عمارت ندی میں غرق ہو گئی۔ اس واقعے کی جو خوفناک ویڈیو سامنے آئی ہے اسے دیکھ کر لوگوں کی روح کانپ جائے گی۔ یہ ویڈیو کچھ مقامی لوگوں نے بنائی ہے جس کی تصدیق پولیس نے بھی کر دی ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عمارت پلک جھپکتے ہی منہدم ہو گئی اور پانی میں بہہ گئی، اور منڈی میں بھی حالات انتہائی خوفناک ہیں۔ راجستھان میں بھی حالات بڑے خراب ہے۔ جیسلمیر راجستھان سے ہمارے رپورٹر مولانا عبد القیوم فلاحی نے وہاں کی بھی ویڈیوز دیکھی ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ جو چلتے چلتے گڑھے میں گر گیا، اس کو لے کر باقاعدہ راجستھان میں آندولن احتجاج ہو رہے ہیں اور سرکار کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے، اور اس اسٹوڈنٹ کی موت کو لے کر اب راجستھان میں گندی قسم کی پالیٹکس بھی راجنیتی شروع ہو چکی ہے۔ ناظرین، اس وقت ریاست مہاراشٹر کی بڑی خبر آئی ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ مہاراشٹر کے سابق وزیر اعلیٰ ایکس سی ایم ادھو جی ٹھاکرے نے بی جے پی کو چیلنج دیتے ہوئے یہ کہا کہ اگر مرد ہو تو ایجنسیوں کے بغیر سامنے آؤ، ترشول کی توہین نہ کرو، یہ کہاں چبھیں گی تمہیں بھی پتہ نہیں چلے گا۔ بی جے پی کے ہندوتوا کا مطلب منہ میں رام بغل میں چھری ہے۔ بی جے پی کے وفادار لیڈروں کو کچھ نہ ملنے پر افسوس کا اظہار بھی ادھو ٹھاکرے نے کیا ہے، اور جو بات انہوں نے کہی ہے وہ کافی وائرل ہو رہی ہے۔ یعنی انہوں نے سیدھا بی جے پی کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ مرد ہو تو ایجنسیوں کے بغیر سامنے آؤ۔ ایکچوئل میں بی جے پی گھٹیا حرکت یہ کر رہی ہے کہ
ED, CBI اور تحقیقاتی ایجنسیوں کو لیڈران کے اپوزیشن لیڈران کے پیچھے لگا رہی ہے، اور اس اعتبار سے بی جے پی اپنی گود میں بڑے بڑے اپوزیشن کے لیڈروں کو بٹھا رہی ہے۔ ناظرین، یکساں سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ مودی حکومت کے لیے سردرد بن چکا ہے، کیونکہ ایک ایک کر کے تمام مذاہب کے لوگ اب مخالفت میں سامنے آ رہے ہیں۔ الحمدللہ پہلے ہی دن سے میں یہ بات کہہ رہا تھا اور مسلمانوں کو بھی سمجھا رہا تھا کہ اپنے ہندو بھائیوں کو سمجھاؤ کہ تمہارا خود کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ پنجابی ورودھ میں آ گئے ہیں، اکالی دل ورودھ میں آ گئی ہے، آدیواسی ورودھ میں آ گئے ہیں، دلت بودھ ورودھ میں آ گئے ہیں۔ دھیرے دھیرے اب سب لوگ اس کے مخالفت میں آ رہے ہیں۔ صرف مسلمان نہیں بلکہ ملک کی ہر بڑی مذہبی برادری UCC کی مخالفت کر رہی ہے، اور سکھوں نے تو ڈائریکٹ کہہ دیا کہ UCC ان کی شناخت کو، ان کی پہچان کو مجروح کر رہا ہے۔ اس یکساں سول کوڈ حکومت کے لیے درد سر بنتا جا رہا ہے، کیونکہ ہندوستان کی تقریباً ہر بڑی مذہبی برادری اس کی زوردار انداز میں مخالفت کر رہی ہے۔ عیسائی لیگ، قبائلی، سکھ اور مسلم برادریاں یکساں سول کوڈ کے خلاف اپنے تحفظات رکھ رہی ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، مناظر اسلام حضرت مولانا طاہر حسین گیاوی کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ معروف عالم دین، مناظر اسلام اور ترجمان دیوبند اور دیوبندیت مولانا سید طاہر حسین گیاوی کا پیر کو لمبی بیماری کے بعد 78 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں آپ کو بتا دوں کہ مولانا سید طاہر حسین گیاوی جمعیت علماء ہند دہلی کے رکن بھی تھے۔ انہوں نے پلامو، جھارکھنڈ اور جھارکھنڈ میں دارالعلوم حسینیہ کے نام سے قابل فخر دینی مدارس قائم کیے، جو اپنی مثال آپ ہیں، جس سے ہزاروں تشنگان علم دین اپنی پیاس بجھا رہے ہیں۔ مولانا محترم کا حافظہ زبردست تھا، فن خطابت میں مولانا کو عظیم الشان عبور تھا۔ مولانا نے قرآن و حدیث کی روشنی میں دعوت دین کو عام کیا، اور وہ توحید خالص کے علمبردار تھے، اور امت مسلمہ کو شرک و بدعات سے دور رکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنے کے لیے تلقین کرتے تھے۔ خیر، گزشتہ کل ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائیں، اللہ ان کو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ آج بعد نماز مغرب حضرت مولانا طاہر حسین گیاوی کی تدفین عمل میں آئے گی اور نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ خبر یہ آ رہی ہے کہ شناختی ثبوت کے بغیر، یعنی آئیڈینٹی اور ID کے بغیر 2000 کے نوٹ بدلتے رہیں گے۔ سپریم کورٹ نے RBI کے فیصلے کے خلاف عرضی خارج کی ہے اور کہا ہے کیا سبزی فروش شناختی ثبوت مانگتا ہے؟ خیر، 2000 کی نوٹ بغیر کسی شناختی ثبوت کے بدلتی رہے گی۔ سپریم کورٹ نے شناختی ثبوت کے بغیر 2000 روپے کے نوٹ تبدیل کرنے کے RBI کے حکم کو چیلنج کرنے والی ایک عرضی کو پیر کے روز خارج کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ RBI کا پالیسی فیصلہ ہے۔ سپریم کورٹ نے اشونی اپادھیائے سے پوچھا کہ فرض کرے کہ آپ سبزی فروش کو 2000 کا نوٹ دیتے ہیں تو کیا وہ آپ سے شناختی ثبوت مانگے گا؟ یہ گورننس کا معاملہ ہے، اس طرح لین دین بہت بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے۔ کیا آپ کہیں گے کہ یہ سب غیر قانونی ہے؟ خیر، آپ یہ سب تو جانتے ہیں کہ یہ 1000 کی نوٹ اس سے پہلے بند ہوئی، اب 2000 کی نوٹ بند ہوگی تو اس سے ہزاروں کروڑ روپے کا ملک کو نقصان پہنچا ہے۔ اس بے وقوفی کے فیصلے نے، مودی سرکار کی اس بے وقوفی اور باولے فیصلے نے ملک کی جنتا اور ملک کو ہزاروں کروڑ کا نقصان پہنچایا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، یونیفارم سول کوڈ کے خلاف جمعیت علماء ہند کا نمائندہ مشترکہ اجتماع ہونے جا رہا ہے۔ ممبران پارلیمنٹ کی خصوصی میٹنگ بلانے کا فیصلہ سامنے آیا ہے اور لا کمیشن کو جواب داخل کیا جا رہا ہے۔ مقامی یونٹیں بھی جمعیت علماء ہند کی سرگرم ہو چکی ہے۔ مسلم رسول اللہ کو نشانہ بنانے کی کوئی بھی کوشش ہمیں منظور نہیں، ایسا
مولانا محمود مدنی کا بیان آیا ہے۔ جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ کا اجلاس مولانا محمود مدنی صدر جمعیت علماء ہند کے زیر صدارت گزشتہ کل بمقام مدنی ہال ITO نئی دہلی میں منعقد ہوا، جس میں خاص طور سے یونیفارم سول کوڈ پر تفصیل سے تبادلہ خیال کیا گیا اور مسلم آئلی قوانین کو پیش آمدہ چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے کئی اہم فیصلے کیے گئے۔ اس سے پہلے جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکرٹری مولانا حکیم الدین قاسمی نے سابقہ کارروائی کی خواندگی کی اور ایڈوکیٹ مولانا نیاز احمد فاروقی نے جمعیت علماء ہند کی طرف سے لاء کمیشن کو دیے جانے والے جواب کا تفصیلی مسودہ پیش کیا، جس میں متعدد دلائل کے ذریعے ثابت کیا گیا ہے کہ مسلم پرسنل لاء ایکٹ خواتین کے حقوق کا ضامن اور محافظ ہے۔ اگر اسے ختم کر دیا گیا تو خواتین کو ملنے والے بہت سارے حقوق مراعات سلب ہو جائیں گے۔ ناظرین، اس وقت ایک اچھی خبر ریاست پنجاب سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، بتایا جا رہا ہے کہ پنجاب میں گزشتہ چند سالوں میں 165 یعنی 165 مساجد بحال کی گئی ہے۔ دیہی علاقوں میں، گاؤں کے علاقوں میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی مہم بھی جاری ہے۔ پنجاب بھر کے دیہاتوں میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو پروان چڑھانے کی کوششیں جاری ہے۔ ایک ایسی ریاست جس نے دیکھا کہ مسلمانوں کی آبادی آزادی کے وقت 40% سے کم ہو کر اب 93.1% ہو گئی ہے۔ گاؤں کے لوگ اور گرودوارے ترک کر دی گئی مساجد کو بحال کرنے میں مدد کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی ہند کی پنجاب شاخ کا کہنا ہے کہ گزشتہ چند سالوں میں 165 سے زیادہ مسجدوں کو بحال کیا گیا ہے۔ تو پنجاب اور پنجابی بھائیوں کا یہ قدم بہت ہی قابل تعریف ہے۔ ناظرین، اس وقت بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، ایک خبر آ رہی ہے اس وقت فی الحال ویشالی سے آ رہی ہے کہ پہلے محبت کی شادی کی، پھر بیوی کو پڑھایا، پھر ٹیچر بنتے ہی بیوی پرنسپل کے ساتھ فرار ہو گئی۔ اتر پردیش کی SDM جیوتی موریا اور آلوک موریا کی کہانی ویشالی میں بھی دیکھی گئی ہے۔ پہلے محبت کی شادی کی، پھر بیوی کو پڑھایا، لیکن ٹیچر بننے کے بعد بیوی 1.5 سال بعد پرنسپل کے ساتھ بھاگ گئی۔ ایک ٹیچر بیوی اپنے شوہر اور 2 بچوں کو چھوڑ کر پرنسپل کے ساتھ بھاگ گئی ہے، جسے واپس لانے کے لیے شوہر در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے۔ دراصل یہ پورا معاملہ جندہ تھانہ علاقے کے مہو پورا گاؤں کا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس معاملے میں شوہر نے 7 جولائی کو اپنی بیوی اور اسکول کے پرنسپل راہل کمار کے خلاف پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کرایا اور پولیس سے درخواست کی ہے کہ اس کی بیوی کو واپس لایا جائے۔ ناظرین، اس وقت ممبئی سے مہاراشٹر سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، مہاراشٹر کے CM ایکناتھ شندے کا بڑا بیان آیا ہے اور انہوں نے کہا کہ شیو سینا اقلیتوں کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی ہے۔ مہاراشٹر میں مسلم خواتین کے 2800 بچت گٹ ہے اور اقلیتوں کی ترقی کے لیے 100 کروڑ روپے فنڈ خاص کیا گیا ہے۔ یعنی وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے نے یہ اعلان کیا کہ شیو سینا اقلیتوں کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی ہے۔ تو اب لوگ ایکناتھ شندے کے بیان پر کمنٹ کر رہے ہیں کہ ایکناتھ شندے جی، اقلیتیں اس وقت UCC جیسے ناپاک بل کو لے کر بے چین ہیں، پریشان ہیں۔ آپ UCC جیسے ناپاک بل، جس کو آپ کی پارٹی، جس کی گود میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی BJP جس UCC کو لانے کی کوشش کر رہی ہے، ایکناتھ شندے جی اگر آپ اقلیتوں کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر UCC کے خلاف آپ بیان دیجئے۔ ناظرین، ایسی ہی سیاسی مہاراشٹر کی سیاسی ہلچل کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کچھ مہینوں پہلے مہاراشٹر کی مہا وکاس اگاڑی سرکار کو کس بنڈکھوری اور کس گھٹیا طریقے سے BJP نے گرایا۔ خیر، خبر یہ آ رہی ہے کہ آج سپریم کورٹ میں گورنر کی جانب سے مقرر کردہ 12 MLC کے معاملے کی سماعت ہے۔ شندے فڑنویس حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے مہا وکاس اگاڑی کی طرف سے دی گئی 12 اراکین کی فہرست کو واپس لینے کا فیصلہ کیا۔
اور میں آپ کو بتا دوں کہ شیو سینا کا جو انتخابی نشان تھا تیر کمان، اس کا جو تنازع تھا کہ وہ بھی ادھو ٹھاکرے سے لے لیا گیا، تو اس پر بھی 31 جولائی کو سماعت ہوگی۔ سپریم کورٹ سے ادھو ٹھاکرے کے وکیل نے اس معاملے کو اہم قرار دیتے ہوئے اس پر جلد سماعت کی استدعا کی تھی۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ شیو سینا کے انتخابی نشان تیر کمان کے تنازع پر بھی 31 جولائی کو سماعت ہوگی۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا، حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے، ابھی کانٹیکٹ کریں۔